الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا علیہ وآلہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. کی محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ و تسلیم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں. اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. اللہ رب کی مقدس کتاب قرآن مجید برہان رشید میں سے 5واں پارہ سورۃ النساء کی 2 آیات بینات 69 اور 70 پڑھنے کے شرف حاصل کیا. اللہ کریم حق بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جنت میں انبیاء کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے. آج ان کا تذکرہ مختصر سا پیش خدمت ہے. سب سے پہلے تلاوت کی گئی آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرمائے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور وہ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، بس یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ خوش نصیب لوگ ان مقدس ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر دنیا میں اور آخرت میں بھی اللہ کی ذات کے انعامات ہوں گے.
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار گروہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاص کرم ہے اور فضل ہے، اور جن کی معیت، جن کا قرب ہم لوگ ہر نماز میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی طلب کرتے ہیں۔ تو جن کے ساتھ یہ لوگ ہوں گے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت والے ہیں، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین۔ اللہ عزت کی ذات نے آگے ارشاد فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ ذَلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰہ، یہ محض اللہ کی ذات کا فضل ہے، اس کی عطا ہے، کرم نوازی ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِیمًا، اور کافی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ تو یہاں میت کی اور قرب کی بات کی گئی۔ اچھی صحبت بہت بڑا انسان کے اندر تبدیلی لاتی ہے۔ اچھی اور نیک صحبت میں رہنا، اللہ کی بارگاہ میں نیک اور صالح لوگوں کی معیت اور قرب طلب کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ اور اچھا بننا یہ ضروری ہے، اپنی دنیا اور آخرت سنبھالنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ کی ذات نے ایسے لوگوں کا تذکرہ فرمایا، انبیاء کی مقدس ہستیوں کا بھی، جن کا اپنا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان مقدس ہستیوں کی دعائیں قرآن کریم نے نقل فرمائی، جنہوں نے اللہ عزت کی بارگاہ سے دعائیں کی اے باری گاہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، 19واں پارہ سورۃ النمل میں یہ دعا ان کی اللہ کی ذات نے ذکر فرمائی۔ انہوں نے عرض کیا باری گاہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ تو نبی صاحب سب سے بڑے درجے پر ہے، لیکن وہ بھی نیک لوگوں کی صحبت طلب کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، نیکوں کی صحبت میں نجات ہے۔ قرآن نے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی اختتامی آیات بینات میں کچھ دعاؤں کا تذکرہ فرمایا، اور وہاں ایک حسین و خوبصورت دعا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار حکم دیا ہے بندوں کو یہ دعا کیا کریں، اور وہ دعا یہ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری سیئات سے درگزر فرما، اور ہمیں موت دے اپنے نیک بندوں کے ساتھ، ابرار نیک صالح بندے۔ زندگی میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ انبیاء نے یہ خواہش اور طلب، اور انبیاء کی دعائیں بھی ہیں جنہوں نے دنیا میں بھی یہ دعا کی ہے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ رکھ، اور یہ دعا بھی اے اللہ زندہ بھی نیک بندوں میں رکھ، اور جب ہمیں موت دے تب بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ دے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی 19 بارے میں ہے، سورۃ الشعراء میں انہوں نے بھی یہ دعا کی ہے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ لاحق فرما، وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ تو یہ میت نیک بندوں کی، اور ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ اس میں بھی ہر مومن ہر نمازی یہ دعا کرتا ہے اللہ اپنے نیک بندوں کے راستوں پر ہمیں چلا، فلاح اور کامیابی کے راستے پر جو لوگ گامزن ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہمیں چلا۔
تو زندہ رہیں نیک لوگوں میں، اور اگر مرنے کی خواہش ہے تب بھی نیک بندوں کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک فرمان عالی شان کہ جب تمہارے اندر سے کوئی شخص انتقال کر جائے تو اسے جب دفناؤ تو فرمایا اپنی میتوں کو نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ دفناؤ۔ دفنانے کی بات بھی جب آئی تو نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ دفن کرو، ان کے قبرستان میں، ان کے قرب میں ان کے دفن کریں۔ تو ہر جگہ لازمی ہے ہماری زندگی میں ارد گرد نیک لوگوں کا پہرا ہو، ہم ان کے دامن سے وابستہ رہیں، اسی میں فلاح و نجات۔ یہاں بھی اس آیت میں بھی اللہ رب العزت کی ذات نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ جو بھی ان لوگوں کے ساتھ رہے گا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، وہی فلاح اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو بروز قیامت ایک گروہ ایسا ہوگا جو انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور یہی اصل اور حقیقی کامیابی ہے۔ حقیقی کامیابی یہی ہے کہ کسی کو بروز قیامت انبیاء کی میت اور قرب مل جائے، سب کچھ مل گیا اس کو۔ اور ہر انسان یہی کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں کامیاب ہو جائے، اور پھر اس کی کامیابی کے اپنے اپنے معیارات ہیں۔ اس نے ایک ترازو بنایا ہوا ہے کہ جناب یہ کامیاب ہے اور یہ ناکام ہے۔ انسانوں کے اپنے اپنے معیارات، عہدہ، منصب، اقتدار یہ مل جائے، اس کے حصول کے لیے زندگی بھر کوشش کرتا ہے انسان، اور جب مل جائے، کسی عہدے پر فائز ہو جائے، کسی منصب پر، اقتدار کی کرسی مل جائے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اپنا معیار ہے اس کا۔ اچھا گھر بن جائے، اچھی گاڑی آ جائے، اولاد کا مستقبل بن جائے، روشن ہو جائے، کسی کا یہ معیار ہے۔ اس معیار کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے، ساری اس کی قد و کاوش، محنت، جدوجہد ساری کی ساری صرف اس کے ارد گرد گھومتی ہے کہ گھر اپنا بنے اور اچھی جناب سہولت والی زندگی ہو۔ اسی لیے وہ صبح جب نکلتا ہے گھر سے تو آسائشیں ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، اور دنیا سے آسائشیں خرید کر لا کر خوشیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے گھر میں جمع کرتا ہے۔ اس کی یہی خواہش ہے کہ بس یہ اتنی زندگی اس کے لیے کافی ہے۔ اس کی کامیابی کا اپنا معیار ہے۔ لیکن دوستو حقیقی اور اصل کامیابی یہی ہے جو قرآن میں بیان ہے۔ کوئی کامیاب من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، وہ کامیاب ہو گیا، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا پروانہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہوا۔ قرآن کا اپنا معیار ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا اپنا معیار ہے، اللہ اور کے رسول کی ذات کا اپنا معیار ہے، بندوں کا اپنا معیار ہے۔ بندے چاہو منصب کو، مرتبے کو، مناصب کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کا قرآن اس کو کامیابی نہیں کہتا، وہ اللہ اور کے رسول کی اطاعت کو کامیابی کہتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ زندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ڈھل چکی ہو، یہ کامیاب زندگی ہے، وہ انسان کامیاب۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہ خسارے میں نہیں، وہ کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، ایک پوری فہرست ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ قرآن پڑھیے 18واں پارہ، پہلے ہی جناب آیت سے پوری ایک ترتیب ہے کامیاب لوگوں کی۔ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا،
یہ کامیاب لوگ، یہ فلاح یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں کو نہیں بچھاڑا، دوسروں کو جناب کہنا کہ تم صحیح ہو جاؤ، تم صحیح ہو جاؤ، فلاں صحیح ہو جائے، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو سنوار دیا، اپنی زندگی کو سنوار دیا، یہ کامیاب ہے۔ تو قرآن نے بہت سی جگہوں پر ایسے لوگوں کے حسین اور خوبصورت تذکرے، ان کا انجام آخرت میں حسین اور خوبصورت انجام، ساری چیزوں کو جناب جمع کیا ہے، ذکر کیا، اور ہمارے سامنے ایک پوری فہرست سجا کے رکھ دی۔ اس لیے ہم جب قرآن کی طرف آئیں گے تو کامیابی جناب ہمارے سامنے۔ پچھلے جمعہ المبارک کو میں نے سورہ نور کی روشنی میں ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں ان کا تذکرہ میں نے عرض کیا تھا۔ تو صاحب سے یہ سب قرآن سے ہی ممکن ہے، دنیا کے پاس تو ہمارا علاج نہیں، ہمارا علاج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس، اور حضور علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے جو بعد میں اپنی بات ظاہری زندگی کے بعد جو چھوڑ گئے وہ قرآن ہے، پڑھیں اور ذرا سارا کچھ سامنے رکھا ہوا ہے، تمہاری کامیابی، تمہاری نجات، تمہاری فلاح کہاں ہے، تو قرآن نے ساری چیزوں کا بیان فرما دیا۔ اور صحابہ نے پھر اس کے ساتھ ساتھ چل کر قرآن کریم کی جناب تفسیر دیکھنی ہو تو پھر صحابہ کرام ان کی زندگیوں کو دیکھیں، کامیاب لوگوں کی زندگیاں، وہ زندگیاں ہیں جو مطلوب ہیں انسان سے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو طلب فرمائی، ایسی زندگی جو قرآن میں ڈھلی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے دین پھیلایا، اور دین عرب میں آیا، عرب کے لوگوں کی زبان عربی، قرآن عربی میں، لیکن جب دین بھارت پہنچا تو زبان بدلی، اسلام پھیلا، یہ پھیلنے کے لیے آیا تو غالب ہونے کے لیے یہ بڑھتا چلا گیا، اور عرب سے نکل کر عجم میں، عجمی کی زبان دوسری، قرآن کی زبان دوسری، وہاں عرب میں رہنے والے صحابہ کی زبان عربی، اور جن سے انہوں نے بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، اللہ کا زندہ پیغام پہنچانا ہے، انہیں رشد و ہدایت کے راستے پر چلانا ہے، ان کی زبان دوسری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بڑا عظیم خوبصورت انتظام کیا اپنے غلاموں کا، ایک تو جن کو باہر بھیجا سفیر بنا کر، انہیں وہاں کا کلچر سکھایا، تہذیب سکھائی، زبان سکھائی، ساری چیزیں، وہاں کے قوانین بتائے، اس ملک میں جا رہے وہاں قانون یہ ہے، لوگ ایسے ہیں، عادات و تہوار ایسی ہیں، تہذیب ایسی ہے، کلچر، رہن سہن، اڑنا بچھونا سب ایسا ہے، ایک تو یہ سیکھ لو۔ پھر قرآن سکھایا، صرف قرآن نہیں سکھایا ہے بلکہ قرآن کے اندر ڈھالا، صحابہ کو ڈھال دیا قرآن میں۔ اور یہ لوگ جب باہر افریقہ کی طرف گئے، وہاں کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کی، تو جناب ایک قرآن کو وہ لوگ اپنے سامنے دیکھتے عربی ہے، اس کے پڑھنے سے الفاظ سے لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن اس میں لکھا ہوا کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، وہ کیسے سمجھیں؟ وہ چلتی پھرتی تفسیر جو قرآن کی تھی وہ صحابہ کے وجود تھے، ان کا کردار تھا، وہ جب گلیوں میں چلتے، کاروبار کرتے، ان کے ساتھ گفتگو ہوتی تو قرآن کریم کی پوری تفسیر بن کر جناب کرتے تھے۔ اس وقت اسلامی دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے، سب سے بڑا ملک اسلامی دنیا میں، سب سے زیادہ آبادی وہاں۔ جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے بھائی آپ لوگوں نے اسلام کیسے قبول کیا، اسلام سے کیسے روشناس ہوئے، اسلام کی یہ پاکیزہ تعلیمات تمہارے درمیان کیسے ہیں، تو فرماتے ہیں مسلمانوں کے ذریعے سے آئے۔ کیسے؟ کہا مسلمان عرب سے آئے، انہوں نے آ کے یہاں کاروبار کیا، ہمارے ساتھ انہوں نے جناب گفت و شنید کی، اور جب کاروبار کرتے ہیں، کپڑا بیچتے ہیں، کوئی چیز بیچتے ہیں تو بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق بیچتے ہیں۔ ان کا اخلاق اتنا اصیل خوبصورت ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں اور پھر ویسے کر کے دکھاتے ہیں جس طرح قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہمیں زندہ تفسیر صحابہ کرام میں نظر آتی تھی، ان مسلمانوں میں نظر آتی تھی۔ ایسے ہی جناب بہاؤالدین زکریا سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ان کا مدرسہ رہائیہ تھا، یہاں سے اپنے طلباء کو پڑھایا اور انڈونیشیا میں بھیجا، بڑے خوبصورت طریقے سے تیار کر کے ان اپنے شاگردوں کو وہاں کی زبان
وہاں کا رہن سہن سب کچھ سکھایا، علم پڑھایا، وہاں کے جو بھی رائج چیزیں تھیں سب کچھ سکھائیں، اور پھر انہیں پیسے دیے، اتنے پیسے ہیں تمہارے پاس، جا کے کاروبار کرو، تم کاروبار کرو گے، اور جن چیزوں کی وہاں مانگ تھی، ضرورت تھی ان مارکیٹوں میں، وہ چیزیں لے کر جاؤ اور انہیں ایک مناسب قیمت پر، لمبا چوڑا منافع تمہیں ضرورت نہیں ہے، تمہارا مقصد دین پہنچانا ہے، لیکن دین اس خیر اور خوبصورت طریقے سے پہنچاؤ کہ جناب احساس بھی نہ ہو کہ باہر سے اجنبی آئے ہوئے لوگ۔ تو وہ لوگ گئے، انہوں نے جناب کپڑا خریدا، جو جن جن چیزوں کی وہاں ضرورت تھی، مانگ تھی، وہ آپ کے شاگرد کو خلفاء لے کے انہوں نے جناب وہاں بیٹھ کر سارا کچھ بیچا، اور بڑے خوبصورت طریقے سے ان کے ساتھ گفتگو کی، اخلاق بڑا اعلیٰ۔ لوگ ان سے متاثر ہو، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ عجیب مخلوق ہے۔ اور جب وہ واپس آتے تھے اپنا وقت اور پیریڈ گزار کر، جب پھر دوسرا گروہ جاتا، دوسرے شاگرد جاتے، ان کا اخلاق بالکل ویسے، کہیں سر منہ انحراف بھی نہیں، بال برابر بھی ان کے کردار میں کہیں جھول نہیں ہے، بالکل ویسے کا ویسے۔ پھر جب وہ واپس آتے پھر ایک اور گروہ جاتا، وہ اسی طرح۔ تو لوگ متاثر ہوئے کہ جناب کیسا عظیم اور خوبصورت مذہب ہے، کیسی زندہ اور پاکیزہ تعلیمات ہیں، جس کے اندر خیر ہی خیر ہے، کہ شر ہے ہی نہیں، کیسے باہمی الفت اور محبت ہے، اور کتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ لوگ آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہوتے گئے اور اتنا بڑا ملک وجود میں آ گیا۔ تو یہ ساری صاحب ہے قرآن کریم کی برکات ہے۔ قرآن کریم بہت بڑی عظیم دولت ہے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دور نبوت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، اور دور نبوت اگر زندہ دیکھنا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ جناب جو مبارک زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی 23 سالہ مبارک اور حسین زندگی اگر پڑھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس دور میں اتریں، وہاں اتر کر حضور علیہ السلام کی ذات کے پیچھے پیچھے چلیں اور اس دور کے نظارے کریں، وہاں کا ماحول دیکھیں، قرآن کریم اٹھائیں پڑھیں۔ آپ سورہ انفال پڑھیں، سورہ انفال پڑھیں، آپ بدر میں ہیں، اور بدر کا ایک ایک قدم حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ سورہ انفال میں 9ویں پارے میں آخری پاؤ ہے، اور پھر 10ویں پارے کا ایک پاؤ، آپ پڑھیں تو صحیح کبھی، قرآن کریم جو اٹھائیں آپ کو لگے گا کہ بدر میں حضور کیسے تشریف لے گئے، اور تیاری کیسے دی، اور کیسے جناب کی لشکر چلتا تھا، اور کیسے کامیابی اور مقصد کی ذات نے عطا فرمائی۔ آپ صحابہ کے گروہ کے اندر شامل ہو کر چل رہے ہیں۔ یہ سب کچھ قرآن کریم ہمیں سکھا رہا ہے، دکھا رہا ہے۔ آپ پھر اگلی سورۃ توبہ پڑھیں، سورۃ توبہ آپ کو احد میں لے جائے گی، اور احد کا زمانہ اور وہ ساری تاریخ آپ کے سامنے ہوگی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پیچھے غلامانہ چل رہے ہیں، اور پوری تاریخ آپ کے سامنے، آپ پڑھتے جائیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ میں دور نبوت میں ہوں اور حضور کی ذات کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں۔ یہ سب صاحب قرآن کریم کا کرشمہ ہے، اور ایسا حسن ہے اور خوبصورتی ہے۔ ہاں اس سے پہلے بھی ہزاروں سال پیچھے تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں آپ، اور ایک خیر جناب ان زمانوں کی، اقوام کی، وہاں کے عروج کے زوال کی داستانیں پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن میں بالکل سارا کچھ موجود ہے۔ یہاں آپ لوٹ کے قرآن کریم کی طرف جناب سارا سلسلہ آپ کے سامنے، بہرحال میں پھر دور نکل جاؤں گا۔ تو قرآن کریم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ایسے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو قیامت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ وہ صاحب ایسے عمل کرنے والے یا اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے لوگ جن کا کام ایسا حسین و خوبصورت ہوگا اور اس درجے کا کام ہوگا، اس کام کے اندر یا اس عمل کے اندر اتنا اخلاص ہوگا کہ وہ اخلاص انسان کو اس مرتبے پر لے جائے گا کہ بروز قیامت جب اٹھے گا، گروہ انبیاء کا مقدس سلسلہ ہوگا اور وہ ان کے اندر شامل کھڑا ہوگا۔ حضرت سیدنا اس آیت بار کو جو میں نے تلاوت، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 گروہ ہیں۔ اللہ کی ذات نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ہم پھر ان لوگوں کو انعام دیتے ہیں ان جیسا جن پر ہم نے انعام فرمایا ہے، انہیں جناب پر میت دے دیتے ہیں، انبیاء کی، شہداء کی، صدیقین کی، صالحین۔ یہ آیت مبارکہ کب اتری؟
حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ علماء نے اس واقعے کو نقل فرمایا۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی ذات کے غلام ہے، صحابی، جیسے محفل سجی ہوئی ہے اور وہ سامنے بیٹھے حضور علیہ السلام کی ذات کا دیدار کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ذات گفتگو فرما رہے ہیں، اپنے غلاموں کو احکامات جاری فرما رہے ہیں۔ اچانک حضور علیہ السلام کی ذات کی نگاہ اپنے اس غلام پر پڑی ہے جس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور حالت بالکل بکھری بکھری سی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ غم کا ایک پہاڑ اس شخص پر ٹوٹ پڑا ہے، اتنا پریشان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے فرمایا ثوبان پریشان ہو، کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، کیا ہے، یہ کیسی کیفیت ہے؟ اب کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بیماری بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، زندگی کے شب و روز اچھے گزر رہے ہیں، عزت سے گزر رہے ہیں، پھر یہ کیا کیفیت بنا رکھی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات میرے ذہن میں جب آتی ہے تو میں تڑپ جاتا ہوں، وہ مجھے سکون نہیں لینے دیتی، پھر رات کو نیند نہیں آتی، وہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زندہ ہیں، آپ بھی اس کائنات میں تشریف فرمائیں، جلوہ گر ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے ایک نہ ایک دن ہمیں بھی موت آئے گی اور آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو آپ کو دیکھ لیتے ہیں، جب بھی کیفیت بنتی ہے، جب بھی آپ کے دیدار کا شوق ہوتا ہے، تڑپتا ہے دل، آپ کی بارگاہ میں آ کر آپ کے رخ مدحا کا دیدار کرتے ہیں، ساری الفتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، غم سارے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات قیامت کے دن ہوگا، جب وہاں سے اٹھیں گے اور پھر آپ جب جنت میں جائیں گے سب سے اعلیٰ درجے پر ہوں گے، وہاں فیض ہوں گے، یا رسول اللہ میں پتہ نہیں کہاں ہوں گا، میں آپ کو غلام تو ہوں، جتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کے اپنے اپنے مقامات، یا رسول اللہ مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے، یہاں دنیا میں آپ کا دیدار کر کے اپنی ساری پریشانیوں کو دور کر لیتا ہوں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا آپ جنت میں اعلیٰ درجے پر فیض ہوں، پتہ نہیں میں کہاں ہوں گا۔ اگر وہاں آپ کی ذات کا دیدار نہ ہوا میرے لیے جنت کی ساری نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جنت کی نعمتوں کا مزہ اور لطف تب ہوگا جب آپ کا رخ مدحا سامنے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حضرت ثوبان نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے یہ بات سنی اور خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ کی ذات نے فرمایا جبریل میرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ آیت لے جاؤ، یہ آج جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے سنائی ہے آپ کو، اور حضرت ثوبان کو بھی خوشخبری دے دو، اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور دیگر جو امتی ہیں قیامت تک آنے والے سب لوگوں کو خوشخبری دے دو، جو اللہ اس کے رسول کی ذات کے ساتھ محبت کرے گا قیامت میں اللہ رب العزت کی ذات اس بندے کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ اس کا حشر فرما دے گا۔ اگر اللہ کے رسول کی ذات سے محبت ہے، ٹوٹ کر محبت کرتا ہے کوئی، بروز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ صحابہ کرام فرماتے جب یہ آیت جبریل علیہ السلام کی ذات لے کر آئے اس دن ہماری خوشی کا ٹھکانہ کیا تھا؟ فرمایا جب سے اسلام لائے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک صحابہ کرام فرما رہے اسلام لانے کی خوشی تھی، لیکن جس دن سے اسلام لائے اس وقت سے لے کر آج تک یہ فرمان جب نازل ہوا کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ حشر ہوگا، اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ ہوگا، فرمایا ایسی خوشی ہمیں پہلے کبھی حاصل ہوئی نہیں۔ اتنی بڑی خوشی ہے کہ جس طرح دنیا میں حضور کی ذات کے ساتھ ہیں اسی طرح قیامت میں بھی حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہیں۔ دوستو یہ بہت بڑی نعمت ہے، جو خوش نصیب اس نعمت کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ بالکل اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث مبارکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک مرتبہ تشریف لے کے جا رہے تھے، آگے ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا ما عددت لها، میرے غلام لگتا ہے بہت تیاری کر رکھی ہے، قیامت کی تیاری ہے، وہ ہولناک دن ہے، بڑا مصیبت اور پریشانیوں والا دن ہے، بڑے بڑے لوگ وہاں گہر جائیں گے، ان کے پاؤں اکھڑ جائیں گے، اور جناب جو بڑے تاج والے تھے، تاجور تھے، کچھ کلا تھے، سارے کے سارے تاج اٹھا کر پھینک دیے جائیں گے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی کسی کی،
اور تو قیامت کے انتظار میں بیٹھا ہے، معاذت اللہ تیرے پاس تیاری کیا ہے؟ یا اللہ معاذت اللہ من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو نہ زیادہ نمازیں ہیں، نہ زیادہ روزے ہیں، نہ کوئی صدقات و خیرات ہے، مال و دولت میں نے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا ہے۔ فرمایا پھر کس بل بوتے پر تم قیامت کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ اب کہ یا رسول اللہ ایک سامان میرے پاس ہے، ایک دولت میرے پاس ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں، اور وہ دولت کیا ہے؟ نہ زیادہ روزے ہیں، نہ نمازیں ہیں، نہ صدقہ ہے، تو ہے کیا؟ ولیکن محب اللہ و رسولہ، لیکن میں اللہ اس کے رسول کی ذات سے محبت کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام یاد رکھ، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضور کی ذات سے جو محبت کرے گا اور پھر محبت کے پیچھے جو تقاضے ہیں محبت کے انہیں پورے کرے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے دامن کرم سے وابستہ ہوگا۔ ایک اور صحابی حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کی ذات کی خدمت گزار صحابی، بڑے باوفا صحابی، سارے صحابہ وفادار، لیکن ان کی اپنی ایک ڈیوٹی تھی، انہوں نے اپنے اوپر لازم کر رکھی تھی کہ پانی کا اہتمام فرماتے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات پتہ نہیں رات کی کس پہر اٹھیں اور اٹھ کر پانی طلب فرمائیں، وضو فرمائیں اور نماز تہجد ادا کریں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اٹھے اور پانی نہ ہو۔ یہ غلام صاحب ذرے پانی کا بھرپور اہتمام کر کے حضور علیہ السلام کی ذات کو وضو کرواتا ہے۔ جو وضو کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان سے خوش ہوتے ہیں۔ کوئی آج کرے، یہ کرتا تھا، یہ قیامت تک جو کرتا رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان سے خوش ہوتے ہیں۔ سیدنا حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کی ذات نے وضو فرمایا اور خوش ہوئے اور فرمایا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، بڑا آدمی جوش میں ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے اپنے وفادار سے، اپنے نوکر سے، اپنے غلام سے، اپنی اولاد سے، یا استاد اپنے شاگرد سے اگر خوش ہو تو پوچھتا ہے بھی مانگو آج کیا مانگتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دریائے رحمت بھی جناب جوش میں ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات نے فرمایا اے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ اب وہ ان کی طلب ہماری طرح تو تھی، کوئی چھوٹی موٹی طلب، دنیا کے جناب بھوکے اور تما اور لالچ کی دنیا میں جناب ہر وقت غرق رہنے والے لوگ وہ تو صحابہ تھے۔ انہیں اس بات کا علم تھا، یہ حقیقت ان پر کھل گئی تھی کہ اگر ہمارا دین اور آخرت بن گئی، دنیا کے ساتھ خود چلی جائے گی، دنیا تو ویسے مل جائے گی، ہمیں تو آخرت چاہیے۔ میرے آقا کی ذات نے جب فرمایا ربیعہ ماں کو کیا مانگتے ہو؟ عرض کی جات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دریائے کرم جوش پر ہے، حضور میں یہ مانگتا ہوں کہ اسی طرح جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت میں ہوں، آپ کے رخ والضحیٰ کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں، یا رسول اللہ میری خواہش ہے جنت میں بھی اسی طرح آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ طلب کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو سجدوں کی کثرت کیا کرو، سجدے زیادہ کیا کرو۔ اسی لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ سجدے کرتے اور تھوڑی جلدی سجدے کرتے، تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ جلدی جلدی سجدے کرتے، آپ تو صحابی ہیں، یعنی آپ کی نماز کا معاملہ تو بالکل جدا ہونا چاہیے۔ فرمایا تم نے نہیں سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا جتنے سجدے زیادہ ہوں گے جنت کے درجات بھی اتنے بلند ہوں گے۔ تو جو حضور کی ذات کو قرب چاہتا ہے بے نمازی نہیں ہوگا، وہ جسے حضور کی شفاعت چاہیے وہ بے نمازی نہیں ہوگا، وہ نمازی ہوگا، سجدوں کی کثرت ہوگی، اس کے دامن میں بے شمار سجدے ہوں گے، ان کے اعضائے وضو، ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ اور پاؤں وضو کے آثار سے چمک اور دمک رہے ہوں گے بروز قیامت۔ یہ چیز ایسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بروز قیامت انسان کو قرب عطا کر دے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنے قرب کی بات ارشاد فرمائی، فرمایا آنا وکافل الیتیم کہاتین، فرمایا میں اور وہ شخص جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، جس کے گھر میں یتیم ہے، جس کے محلے میں یتیم ہے، جس سوسائٹی میں معاشرے میں یتیم ہے، اور وہ شخص خوش نصیب اس کو اپنی اولاد کی طرح اولاد سمجھتا ہے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرتا ہے، جس طرح اپنی اولاد کی تعلیم کا، تربیت کا اور روشن مستقبل کے بارے میں
وہ انسان فکر مند ہے، وہ شخص اسی طرح کی یتیم کے متعلق بھی فکر مند ہے۔ فرمایا جب قیامت ہوگی وہ اور میں اسی طرح ہوں گی جس طرح میری یہ دو انگلیاں ہیں۔ یتیم کی کفالت کیا کریں، یتیم کو ڈھونڈیں کہ اگر یتیم میسر آ جائے اسے اپنی اولاد کی طرح رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اور قرآن کریم نے یتیم کے متعلق بے شمار ارشاد فرمایا، اور اس وقت ضرورت بھی تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی نفوس قدسیہ جنگوں پر جاتے تھے، اور جب صحابہ کرام شہید ہوتے تھے تو یتیم پھر ہو جاتے ان کی اولاد۔ جیسے بدر میں 14 صحابہ شہید ہو گئے، احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور دیگر اسی طرح غزوات میں بے شمار ان نفوس قدسیہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس بات کو محسوس کرتے ہوئے ان کی کفالت کرنے والے لوگ موجود ہونے چاہیے، ان کی بڑی شان اور عظمت بیان فرمائی۔ فرمایا اس کی عظمت اور شان اتنی بلند ہے کہ جب یہ شخص جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے کوئی لمبا چوڑا سلسلہ نہیں ہے، جس طرح اس کی اولاد ہے وہ 2 روٹی کھاتا ہوگا وہ بھی اسی طرح، جس طرح وہ کپڑے پہنتا ہے وہ بھی اسی طرح، اور جس گھر میں یتیم ہوگا اللہ کی ذات اس کے رزق میں اور خوشحالیاں اور فراوانیاں کر دیتا ہے۔ حضور کی ذات نے شان بیان فرمائی کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا بروز قیامت میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا۔ اس کی شان اور عظمت یہ ہے۔ تو یہ قرب مصطفیٰ حاصل کرنے تو ان چیزوں کا اہتمام فرض ہے۔ ایک اور جگہ حضور علیہ السلام کی ذات نے فرمایا میرے غلام میرے قریب رہنا چاہتا ہے، نجات پانا چاہتا ہے۔ فرمایا جس کی 2 بچیاں ہیں، جنہیں اللہ کی ذات نے 2 بیٹیاں دی، رحمتیں عطا فرمائی، اور پھر اس نے وہ جو آزمائش میں مبتلا کیا کہ بیٹیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات ایسا کرم فرمائے گا، اگر اس نے ان کی اچھی پرورش کی، تعلیم و تربیت کر کے اسے اپنے گھر کا بنا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہیں۔ تو بیٹیوں پر خوشی منانی چاہیے، بیٹوں پر بھی خوشی کریں، لیکن بیٹیاں جب اللہ رب کی ذات عطا فرمائے زیادہ خوشی ہو، اس لیے کہ یہ بیٹیاں اتنے بڑے درجے پر انسان کو فائد کرتی ہیں جہاں بیٹے نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا یہ بیٹیاں، یہ کمزور مخلوق اتنی بڑی عظمت والی ہے، اگر کسی کو میسر آ گئی اور اس نے ان کی کفالت اچھی کر لی، اچھی تعلیم و تربیت دے دی، تو انہیں اپنے گھر کا بنا دیا، یہ بیٹیاں، یہ 2 بیٹیاں اسے اس مقام پر فائز کر دیں گی بروز قیامت انسان میرے قریب قریب چل رہا ہوگا۔ بیٹیوں کو ایسا نہ سمجھے کہ جناب خوشخبری آئے کہ بتائے بیٹی ہوئی ہے تو پریشان نہ ہو جائے، بندہ بلکہ اور خوش ہونا چاہیے کہ اگر میں ان کی صحیح کفالت کر گیا، اچھی تعلیم و تربیت کر گیا، قیامت میں میری نجات کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اپنے اہل بیت اطہار کی محبت سے متعلق، فرمایا میرے غلاموں جو شخص میرے قریب رہنا چاہتا ہے، یہ 2 یہ حسنین کریمین، یہ جو میرے شہزادے ہیں، یہ میرے پھول جو ہیں، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جو شخص ان دونوں سے محبت کرے گا اور پھر اس کے باپ رج المقتدیٰ سے محبت کرے گا، ان کی والدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرے گا، بروز قیامت میرے ساتھ ہوگا۔ یہ قرب مصطفیٰ کے ذرائع ہیں، انہیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بڑا مشہور اور واضح اور ہر مومن کی، ہر عاشق رسول کی دل کی بات ہے اور ہر کوئی اس سے وابستہ ہے، وہ ایسی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا یہ بھی میرا قرب عطا فرماتی ہے۔ جب کسی کا قرب نہیں ہوگا، سارے لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے، وہ شخص جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہا، بروز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ دوستو یہ ذرائع ہے، لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں، ایک پہاڑ کو اٹھا کر ادھر رکھنا ہے اور سمندروں کے رخ موڑنے ہیں، نہیں جناب، کچھ بھی نہیں کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اگر ہم ان کو کر لیں بروز قیامت ہماری ساری مشکلات آسان ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب کی ذات ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات کا دنیا میں محبت نصیب فرمائے، کامل اتباع نصیب فرمائے، اور بروز قیامت اللہ رب کی ذات اپنے حبیب کا قرب اور شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔